طرف اللہ حنیف بھائی کہیں ایسا تو شک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو میرے مقدر لکھا ہے مجھے اس پہ تقیہ کرنا چاہیے, مجھے اس پہ تقوی کرنا چاہیے اور مجھے اس کو قبول کرنا چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور مجھے قبول ہے تو پھر میں اللہ کے ہر دین میں, وہ اچھی ہو بری ہو, میرے لیے ذاتی طور پہ میں اس کو قبول کیوں نہ کر لوں؟ میں کیوں اللہ سے کچھ اور طلب کروں؟ میں دعا کی طرف پھر کیوں جاؤں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم بلال بھائی, دعا دعا یدو دعان, اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا, مانگنا. مانگا کئی طرح سے جاتا ہے. کئی دفعہ آپ کسی سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں خود کو اپر ہینڈ رکھ کے, یعنی خود کو بڑا سمجھ کے. اس کو شریعت کی زبان میں یا ہماری شرع کی زبان میں امر کہتے ہیں, آرڈر. اچھا, ایک طلب کرنا ہوتا ہے برابری کی سطح پر, آپ دوسرے کو برابر سمجھ کے اس سے کچھ مانگتے ہیں, اس کو عرض کہتے ہیں. یعنی کسی ہم کہتے ہیں یہ چیز مجھے دے دو, پانی دے دو, اسے عرض کہتے ہیں. اور خود کو انتہا درجے کا ذلیل سمجھ کے, عاجز سمجھ کے, حقیر سمجھ کے جو مانگا جائے اس کو دعا کہتے ہیں. اور یہ جو حق ہے, حنیف بھائی ذرا 1 منٹ کا وقفہ تو دے, مزہ لینے دے بات کا. واہ 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 واہ, اس کو دعا کہتے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو یہ حق صرف جو ہے وہ ایک اللہ ہی کی ذات کے لیے کہ کوئی بندہ خود کو اس کے سامنے حقیر, ذلیل اور عاجز سمجھے. اب جو اگلا مسئلہ آپ نے سوال کیا ہے, اصل میں ہم تقدیر کے حوالے سے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات زیادہ کرنی نہیں چاہیے, لیکن جتنی ضرورت تھی ہم نے اتنا بھی عوام کو آگاہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے عدم علم کی بنا پر بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. اصل میں ایک چیز ہے, میں تھوڑا سا سننے والوں کے لیے اگزامپل دوں گا. آپ ایک دوائی بازار سے خریدتے ہیں تو اس دوائی کے اوپر ڈیٹ ایکسپائری لکھی ہوتی ہے, فلاں فلاں ڈیٹ کو یہ دوائی ایکسپائر ہو جائے گی. اب آلموسٹ وہ جو ڈاکٹر یا وہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ اس کا جو میٹیریل کاز ہوتا ہے اس کو چیک کر کے, اس پہ تجربہ کر کے وہ ایک گیس لگاتے ہیں یا وہ ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ دوا اتنے عرصے تک افیکٹو رہے گی, تو وہ اس ڈیٹ کو ایکسپائری ڈیٹ بتا دیتے ہیں. اب اس طرح آلموسٹ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیٹ آتی ہے تو وہ واقعی وہ دوائی جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات اس سے پہلے بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کچھ عرصہ زیادہ چلتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو یہ ڈیٹ لکھنے والی کمپنی یا وہ لوگ ہیں وہ قطعی علم نہیں رکھتے. یوں ہی اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, جس طرح ایک ڈی سی آرڈر لکھتا ہے کہ دکانیں اتنے بجے بند کر دو, اب وہ دکان تب بند ہو رہی ہے کہ ڈی سی کا آرڈر آ گیا. ایسا نہیں ہے. تقدیر میں یہ کہ جو کچھ میرے نصیب مقدر میں ہونے والا تھا اللہ نے اپنے علم قطعی کے ذریعے سے, علم ازلی کے ذریعے سے اس کو پہلے لکھ دیا. تو چونکہ یہاں تو ڈیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارا علم قطعی نہیں, لیکن اللہ جو لکھتا ہے تو اس میں کبھی بھی اپس اینڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کا علم قطعی ہے. اب یہ جو دعا ہے تو یہ دعا خود عبادت جو ہے نا وہ تقدیر کا حصہ ہے, اس کو سمجھنا ہے. ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا جو ہم دیکھیں نا, یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑا واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, جو کچھ چھپا ہے, جو کوئی انسان حیوان ہے, سب کا رزق میرے ذمہ ہے. تو پھر ہم دکان کیوں کھولتے ہیں؟ پھر ہم یہ بازاروں میں کیوں جاتے ہیں؟ بھائی اللہ نے ہمارے ساتھ رزق کا وعدہ کیے ہوئے, اب کم از کم مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ دکان نہ کھولے, وہ کاروبار نہ کرے, کچھ نہ کرے, کیونکہ اللہ نے اس سے رزق کا وعدہ کیا, اس کو ملے گا. لیکن چونکہ ایک تقدیر ہوتی ہے جو تقدیر مبرم ہوتی ہے, اٹل تقدیر ہے, اور ایک تقدیر ہے جو معلق ہوتی ہے. اور تقدیر معلق یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس بندے نے ایسا کیا تو اس کے لیے یہ ہے, اور اگر ایسا نہ کیا تو اس کے لیے یہ ہے. اب ہم جو دکانیں کھولتے ہیں ہم صرف اس معلق تقدیر کے لیے کہ ہمارے نصیب میں اگر یہ ہوا کہ اس نے دکان کھولی تو اس کو اتنا ملے گا, اور اگر نہ کھولی تو اتنا ملے گا, ہم اس کی تلاش میں آتے ہیں. اسی طرح یہ جو دعا ہے اس کے لیے ہماری رہنمائی کی گئی کہ اگر بندے نے دعا مانگی تو اس کے جو نصیب میں آنے والی چیزیں کچھ کو بڑھا دیا جائے گا, کچھ کو گھٹا دیا جائے گا. تو اب اس لیے ہم دعا
دعا مانگتے ہیں کہ شاید ہمارے نصیب میں یہ جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ سے یہ التجا کریں تو ہمارے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چیز لکھ دے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے لکھے ہوئے پر شک ہے یا اللہ کے معاذ اللہ علم پر ہمیں شک ہے.